نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیس قرآنی وظائف کی طرف سے ہمارے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج جو وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں، یہ عمل بہت خاص اور بہت ہی مجرب عمل ہے۔ تو ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پہلی دفعہ ہمارے چینل کو سن رہے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ سب سے پہلے میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کی دلی مرادوں کو پورا فرمائے، ان کی تمام حاجات، ضروریات اور مقاصد کو پورا فرمائے۔ تو میرے بہن بھائیوں، آج جو وظیفہ میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں وہ وظیفے کا وظیفہ ہے اور صدقے کا صدقہ ہے۔ یہ عمل جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں، آپ نے یہ شعبان کے مہینے میں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ جمعرات کے دن اس عمل کو کر لیں گے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں جمعرات والے دن کوئی میٹھی چیز بنا کر اس پر درود دلواتے ہیں تاکہ اللہ رب العزت ان کے اس عمل سے خوش ہو۔ تو اگر آپ اس عمل کو جمعرات والے دن کریں گے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جمعرات کا دن بھی بڑا ہی بابرکت اور فضیلت والا دن ہے۔ اس دن میں اللہ رب العزت کے حضور جو ہے اعمال کو پیش کیا جاتا ہے، اس حساب سے یہ جمعرات کا دن بھی بہت بابرکت اور فضیلت والا دن ہے۔ تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ شعبان کے مہینے میں جمعرات والے دن خاص طور پر آپ اس عمل کو کریں، اور اگر مجبوراً آپ کہیں گئے ہوئے ہیں یا آپ کو یاد نہیں رہا تو آپ جمعرات کو نہیں دلوا سکے تو آپ شعبان کے مہینے میں کسی بھی دن آپ اس عمل کو کر لیں، تو آپ نے کسی اور دن اس عمل کو کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے عمل کو بالکل اسی طرح کرنا ہے جیسا کہ میں آپ کو عمل بتاؤں گی۔ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو دولت سے مالا مال کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ صدقہ ہر بلا اور ہر آزمائش کو ٹال دیتا ہے اور انسان کو آزمائشوں سے بچاتا ہے، مصیبتوں اور تکلیفوں سے بچاتا ہے، ناگہانی آفتوں سے بچاتا ہے۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں ہر حال میں صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے تاکہ اللہ رب العزت ہم سے خوش ہو۔ اور اس بات کا بھی ضرور خیال رکھیں کہ صدقہ آپ اگر دے رہے ہیں تو صدقہ ہمیشہ مستحق لوگوں کو دیں، کیونکہ صدقہ جب اصل مستحق تک پہنچتا ہے تو تب بھی صدقہ کہلایا جاتا ہے اور صدقے کا حق ادا ہوتا ہے۔ اور آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ صدقہ ہمیشہ مستحق لوگوں کے دیں تاکہ صدقہ حق اہل جو اصل حقدار ہیں ان کو مل سکے۔ تو صدقہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو صدقہ کرنے سے گھر میں برکت نازل ہوتی ہے، اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے اور اللہ رب العزت رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اس صدقہ کی بدولت اللہ رب العزت آپ کی تمام حاجات، ضروریات اور مقاصد کو پورا کرتا ہے اور آپ سے خوش ہوتا ہے اور آپ کے اس عمل کو پسند کرتا ہے، اور اس عمل کی بدولت آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے، ہر ضرورت کو پورا کر دیتا ہے کہ میرا بندہ ایک نیک کام کر رہا ہے، اور میں اگر میرا بندہ نیک کام کر رہا ہے تو میں اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دوں۔ تو آپ کوشش کریں کہ جب بھی کوئی کام شروع کریں، اکثر لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب بھی وہ کوئی کام شروع کرواتے ہیں، یعنی کوئی عمارت بنواتے ہیں یا اپنا گھر بنواتے ہیں، تو گھر میں رہائش رکھنے سے پہلے اس گھر میں صدقہ اور خیرات کرتے ہیں۔
تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم اپنا نیا گھر بنوائیں یا تو رہائش رکھنے سے پہلے اس گھر میں صدقہ اور خیرات کر دیں، تاکہ اللہ رب العزت کا اس نئے گھر میں خصوصی فضل و کرم ہو، اور آپ جب اس گھر میں داخل ہوں تو آپ پر اللہ کا خصوصی کرم نازل ہو، رحم اور کرم نازل ہو، اور آپ کی اولاد پر بھی، ٹھیک ہے، کہ جب آپ کا اپنا قدم اس گھر میں رکھیں تو اللہ رب العزت آپ کو ان تمام آزمائشوں اور تکلیفوں سے دور رکھے۔ جب آپ صدقہ اور خیرات کر دیں گے، یعنی آپ قرآن خوانی کروا کے، یعنی مدارس کے بچوں کو کھانا کھلا دیں گے یا قرآن خوانی کر کے غریبوں میں بانٹیں گے، تو اس عمل سے اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بدلے میں اللہ رب العزت آپ کی تمام آزمائشوں اور تکلیفوں کو دور کر دے گا، اور انشاءاللہ جو ہے اس گھر میں آپ کا قدم مبارک اچھا ہوگا۔ تو اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑے دنوں بعد جو ہے صدقہ اور خیرات کرتے رہیں، ہمیں یہ جو ہے وہ زندگی کا معمول بنانا چاہیے، تاکہ ہم سے ہمارا رب خوش ہو اور ہمیں آزمائشوں اور تکلیفوں سے دور رکھے۔ تو آج جو عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ بھی صدقہ اور خیرات کے حوالے سے ہے۔ تو اس عمل کو پہلے بھی میں نے بہت لوگوں کو بتا چکی ہوں، اور اس عمل سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوا ہے۔ یعنی کوئی بھی جب آپ نیک کام کرنا شروع کرنے سے پہلے اگر صدقہ اور خیرات کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ سے خوش ہوتا ہے، اور اس کام میں آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ اور اس عمل کو پہلے بھی میں نے بہت لوگوں کو بتایا ہے، اور بہت لوگوں کو اس عمل سے فائدہ ہوا ہے۔ اللہ نے اس وظیفے کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے ان کی تمام حاجات، تمام مقاصد اور تمام تنگیوں کو دور کر کے انہیں رزق سے مالا مال کیا ہے۔ تو چلتے ہیں عمل کی طرف کہ آپ نے عمل یہ کس طرح کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ وضو کر لیں، کیونکہ باوضو حالت میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور آپ گھر میں ایک برتن لے لیں جس میں کم از کم 2 کلو آٹا آ جائے، اس آٹے کو لیں، اس برتن میں رکھیں، اور پھر باوضو ہو کر اس پر 21 مرتبہ، اس آٹے پر 21 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھیں، دم کریں، اور 21 مرتبہ یا اللہ یا رزاق اس پر دم کر کے پھونک مار دیں، اور اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا نہیں بھولنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوبارہ میں آپ کو عمل ریپیٹ کرتی ہوں کہ آپ ایک برتن میں لے لیں، کا برتن چھوٹا نہ ہو، اتنا برتن ضرور ہو جس میں 2 کلو آٹا آ جائے، اور پھر آپ باوضو حالت میں اس آٹے پر سورۃ کوثر 21 مرتبہ پڑھیں، اور 21 مرتبہ یا اللہ یا رزاق دم کریں، اور اول آخر 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اس عمل کو کر کے دعا کرنی ہے، اور آپ اپنے محلے میں جو عورت بہت زیادہ غریب ہو، جس کا کوئی کفیل نہ ہو، کفالت کرنے والا نہ ہو، یا کمائی کا کوئی ذریعہ نہ ہو، بہت غریب عورت ہو، ٹھیک ہے، آپ اس کو بھجوا دیں یا کسی بیوہ عورت کو دے دیں۔ خرچ کے صدقہ آپ نے مستحق لوگوں کے گھر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ صدقہ جو ہے آپ نے مستحق تک پہنچا دیا ہے، اس کے بعد آپ نے دوبارہ دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے گھر میں جب آپ واپس آ جائیں گے تو دوبارہ آپ نے دعا کرنی ہے۔ جو دل میں آپ کے مقصد ہے، جو آپ کی حاجات ہیں، جو آپ کی ضروریات ہیں، اگر آپ کے پاس رزق کی کمی ہے اور اس کے لیے آپ نے یہ عمل کیا ہے تو اس کے لیے دعا کریں۔ اگر کوئی ضروریات ہیں اس کے لیے دعا کریں، کوئی حاجات ہیں اس کے لیے دعا کریں۔ اگر آپ کے بچوں کی شادی نہیں ہو رہی، رشتے میں کوئی بندش رکاوٹ ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ اگر آپ کی اولاد نرینہ نہیں ہیں تو اس کے لیے دعا کریں۔ غرض کے اس عمل کے بعد آپ جو بھی آپ کے دل میں جائز خواہش ہے آپ اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ اس عمل کو خود بھی کریں گے، اور بھی لوگوں کو فارورڈ کریں گے، تاکہ اور بھی لوگ اس عمل سے مستفید ہو سکیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔